حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کے بعد وضو یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو جب میں نے تورات میں یہ پڑھا تو میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو تورات میں اس طرح پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو یہ کھانے کی برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کھانے کے بعد وضو کھانے کی برکت نہیں ہے، بلکہ کھانے سے پہلے بھی وضو اور کھانے کے بعد بھی یہ وضو کرنا یہ کھانے کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی دو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہوتی تو وضو کر لیتا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے حکم وضو کرنے کا اس وقت ہے کہ جب میں نماز پڑھوں۔ لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا یہ کھانے کی برکت ہے، اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا کھانے کی برکت ہے۔ تو جو دوسری حدیث میں وضو کا ذکر ہے، اس وضو سے وہ وضو مراد نہیں ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ ایک وضو کا لغوی معنی وہ ہے ہاتھ منہ دھونا۔ دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے کی برکت ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے کی برکت ہے۔ اس وضو سے وہ وضو مراد نہیں ہے جس طرح ہم مکمل طور پر ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں اور پاؤں دھونے تک، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس وضو سے صرف ہاتھ منہ دھونا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو یہ کھانے کی برکت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو یہ بھی کھانے کی برکت ہے، اور اگر کلی کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کر لو۔ تو دوسری حدیث میں اس وضو کا ذکر ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب انسان کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسلام تو نظافت اور صفائی کا بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ دھو لے، کلی کرنے کی ضرورت ہے کلی کر لے، اور اسی طرح جب کھانا کھا لے تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ سنت ہے۔